دوستوں، آج کی اردو ڈکشنری کے لیے جن الفاظ کو منتخب کیا ہے وہ ہیں صحافت، نامہ نگار اور ترجمانی۔ شروعات کرتے ہیں لفظ صحافت سے۔ صحافت کا مطلب ہوتا ہے اخبار یا رسالے وغیرہ میں کالم یا مضمون لکھنے کا فن، اخبار نویسی، مضمون نگاری، اخباری کاروبار، رسالہ نگاری۔ عام طور پر یہ لفظ اخبار نویسی کے حوالے سے منسوب ہے۔ پترکارتا، نبند لیکھن، سماچار پتر ویوسائے، پترکا لیکھن، پترکا آدی میں ایک سمپادن یا لیکھ لکھنے کی کلا، انگریزی میں جسے ہم جرنلزم کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے لفظ صحافی، اس کا مطلب ہے جرنلسٹ۔ فرحت احساس کا شعر ہے، اب تو جو کچھ ہے صحافت ہی صحافت ہے، یہاں جو بھی ہونا تھا اسے ہونے سے پہلے دیکھتے۔ مثال کا ایک جملہ ہے، صحافت کا کام بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ نامہ نگار، اسی سے نامہ نگاری بھی بنا ہے۔ نامہ نگار کا مطلب ہے خبر نویس، پرچہ نویس، خط و کتابت، خط لکھنے والا، مراسلہ نگار۔ سنوادداتا، ابھیکرتا، آڑھتیا، پتر ویوہاری اور سمپرکی، انگلش میں جسے ہم کورسپونڈنٹ، رپورٹر، نیوز رائٹر اور پریس مین جیسے الفاظ سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو نامہ نگار اور اسی کا اسم یا ناؤن ہے نامہ نگاری، جسے ہم کورسپونڈنس بولتے ہیں، رپورٹنگ بولتے ہیں۔ مثال کے لیے ایک جملہ ہے، نامہ نگاروں کو پہلے خبروں کی صداقت کی تصدیق کرنی چاہیے، یعنی وہ خبریں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں اس بات کو کنفرم کرنا چاہیے۔ سراج لکھنوی کا ایک شعر ہے، جو اشک سرخ ہے نامہ نگار ہے دل کا، سکوت شب میں لکھے جا رہے ہیں افسانے۔ اس کے بعد لفظ ترجمانی۔ ترجمانی اسی کا ایڈجیکٹو ہے ترجمان۔ ترجمانی کا مطلب ہے نمائندگی، تعبیر و تشریح، پرتیندھتو، نروپن، ابھیویدن، ریپریزنٹیشن، انٹرپریٹیشن۔ ترجمان کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو، پرتیندھی جسے ہم بولتے ہیں۔ مثال کے لیے ایک جملہ ہے، کبھی کبھی جذبات کی ترجمانی الفاظ سے نہیں کی جا سکتی۔ ابھیشیک شکلا کا ایک شعر ہے، وہ ایک دن جو تجھے سوچنے میں گزرا تھا، تمام عمر اسی دن کی ترجمانی ہے۔ تو دوستو، اسی شعر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔